بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. صدق اللہ العظیم. محبت، عقیدت، الفت اور پیار سے درود و سلام. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم علیہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم علیک یا شفیع المذنبین. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم علیک یا جد الحسن والحسین. سامعین ذی وقار، اللہ رب العزت کا بڑا احسان اور اس کا فضل ہے، یہ محض اس کی توفیق ہے کہ ہم جمعۃ المبارک کی اس متبرک نشست میں حاضر ہیں. آخرت میں نجات اور جو کامیابی ہے ایمان کے ساتھ ساتھ اس کے لیے نیک اعمال کا ہونا بھی ضروری ہے. دنیا کی اگر ہم مثال لیں تو دنیا کی جو کرنسی ہے وہ روپیہ پیسہ ہے، اور آخرت میں جو چیز کام آنے والی ہے وہ انسان کے نیک اعمال ہیں. جس طرح ہر ملک کی، ہر علاقے کی اپنی ایک پہچان اور اپنی ایک کرنسی ہوتی ہے جو صرف اسی ملک میں چلتی ہے، اسی طرح قیامت کے دن جو چیز کام آنے والی ہے وہ انسان کے نیک اعمال ہیں، وہ انسان کی نیکیاں ہیں. اس لیے ہر مسلمان کو کوشش اور یہ خواہش کرنی چاہیے کہ نیک اعمال کو حاصل کرے، انہیں ضرور کمائے اور ان کی حفاظت کرے اور ان کو بچا کر رکھے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو انسان نیک اعمال کرے گا، جو ایک نیکی کرے گا، فلہ عشر امثالھا، تو اللہ رب العزت اسے 10 گنا اجر عطا کرے گا. اور بعین ہی جس طرح نیک اعمال کا اجر 10 گنا زیادہ ہے، اسی طرح انسانی زندگی میں کچھ ایسے اعمال ہیں کہ اگر انسان ان اعمال کا ارتکاب کر لے تو جتنے کا جتنا سرمایہ نیکیوں کی صورت میں اس نے حاصل کیا ہے وہ سارے کا سارا ضائع ہو جائے گا. اس لیے کہتے ہیں کہ مال اور نیک اعمال وہ ہیں جو انسان کے آخر وقت تک اس کے ساتھ رہیں. جس طرح بہت سے اعمال ایسے ہیں کہ انسان نیکی کر کے کماتا ہے، اسی طرح بہت سے اعمال ایسے ہیں کہ انسان ان کو کرنے سے اپنی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے، اپنی نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے. مثال دیتا ہوں، جیسے ایک شخص ہے جو کماتا ہی نہیں ہے، جو کچھ کام کرتا ہی نہیں ہے، شام کے وقت اس سے پوچھیں گے تمہارے پاس کیا ہے، کچھ بھی نہیں، وہ خسارے میں ہے. لیکن اس کے برعکس ایک دوسرا انسان ہے جو صبح سے لے کر شام تک محنت کرتا ہے، روزی روٹی کماتا ہے، سرمایہ اکٹھا کرتا ہے، لگاتا ہے، اکٹھا کرتا ہے، لیکن جب گھر جانے کا اس کا وقت آتا ہے تو وہ سارے کا سارا سرمایہ ضائع کر دیتا ہے، یا کوئی اور اس کا سرمایہ لے کے چلا جاتا ہے. اب بتاؤ کون زیادہ خسارے میں ہے؟ وہ انسان جو صبح سے لے کر شام تک محنت کی، جب اس محنت کو سمیٹنے کا وقت آیا تو اس کی محنت ضائع ہو گئی. اسی طرح انسان کی جو نیکیاں، جو من جاء بالحسنۃ فلہ عشر، ایک گناہگار آدمی ہے، وہ کچھ بھی نہیں کرتا، وہ ہے خسارے میں، لیکن ایک نیک آدمی ہے،
وہ نیکیاں گٹھی کرتا ہے، وہ زکوٰۃ دیتا ہے، وہ نماز کا اہتمام کرتا ہے، صدقات و خیرات کرتا ہے، جہاد کی ترغیب دیتا ہے اور دل میں شوق رکھتا ہے، لیکن جب قیامت کے دن بارگاہ خداوندی میں آئے گا تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ اب کون خسارے میں ہے؟ وہ انسان جو ساری زندگی نیکیاں کرتا رہا، لیکن جب ان نیکیوں کو استعمال کرنے کا وقت آیا تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا نا، جو میں نے آیہ مبارکہ تلاوت کی، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، آپ کہہ دیں ہم تمہیں بتائیں نا کہ اعمال کے اعتبار سے زیادہ انسان کون خسارے میں ہے۔ وہی بات جو میں نے مثال دے کے سمجھانے کی کوشش کی کہ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، سب سے زیادہ کون خسارے میں ہے اعمال کے اعتبار سے؟ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جو ساری کی ساری کوشش کرتا ہے فی الحیات، دنیاوی زندگی کو حاصل کرنے کے لیے، وَهُمْ يَحْسَنُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ یہ گمان کرتا ہے کہ سارے کے سارے نیک اعمال میرے نامہ اعمال میں جمع ہو رہے ہیں۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ رب العزت کے احکامات کا انکار کیا، وَلِقَائِهِ، اور اس کی ملاقات کو پس پشت ڈال دیا، بھول گئے، فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، تو اللہ فرماتا ہے ان کے اعمال کو میں ضائع کر دوں گا۔ اور جو اگلی بات کہی، فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، اور ان کے اعمال کا یہ شمار ہے کہ ان کے اعمال کی حیثیت یہ ہے، فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ، ان کو تولنے کے لیے بھی شمار نہیں کیا جائے گا۔ جیسے نہیں کوئی میدان میں بندہ ہار جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ہار اور جیت مقدر کی بات ہے، تم شامل تو ہوئے اس دوڑ میں۔ اب یہاں اللہ فرماتا ہے فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ان کے اعمال اس قابل بھی نہیں کہ اس لسٹ میں شامل کیے جائیں کہ جن کو تولا جا سکے، وہ اس قدر نکارا ہے۔ ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا، یہ بدلہ ہے ان کے ان اعمال کا جو وہ کرتے تھے، جو اپنی نیکیوں کو سنبھال کے نہیں رکھ سکے۔ اور پھر وَمَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ، اور تم میں سے جو اپنے دین سے پھر جائے یعنی مرتد ہو جائے، وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ، اور وہ کفر کی موت مر گیا، فَحَبِطَ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، دنیا میں بھی اللہ رب العزت اس کے اعمال کو، اس کو ذلت کی زندگی دے گا، اور آخرت میں بھی، وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور دوستو، سب سے زیادہ جو اعمال کو، انسان کی نیکیوں کو ضائع کرنے والے اعمال ہیں، ان میں سب سے پہلے نمبر پہ آتا ہے شرک، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ سورہ انعام میں اللہ رب العزت 10ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے کم و بیش 18 انبیاء کا ذکر کیا۔ کتنے انبیاء کا ایک رکوع میں؟ 18 انبیاء کا۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ، ان رب ابراہیم علیہ السلام پہ ہم نے حجت پوری کر دی۔ اور پھر وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا، الغرض کہ اللہ رب العزت نے 18 انبیاء کا ذکر کیا، ان کے اعمال، ان کے مقام کو، ان کی خوبیوں کو اللہ رب العزت نے ذکر کیا۔ سارا کچھ بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے یہ فرمایا، ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایت ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے۔ 18 انبیاء کا ذکر کیا، ان کے بلند مقام کا ذکر کیا، اور فرمایا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، سب کے سب کو دنیا میں ہم نے سب پہ ہم نے فضیلت عطا کی۔ اور پھر فرمایا یہ اللہ فرماتا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تمہارا مقام، تمہارا مرتبہ، وَكُلًّا فَضَّلْنَا، سب پہ فضیلت دینا اپنی جگہ پہ، لیکن اگر تم انبیاء نے بھی میرے ساتھ شرک کیا، وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر کیا، لَحَبِطَ عَنْهُمْ، تمہارے بھی سارے کے سارے اعمال کو ضائع کر دو۔ سب سے پہلی چیز اپنی نیکیوں کو بچانے کی یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو، میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ اللہ انبیاء کو، 18 انبیاء کا، اور سب سے پائے کے انبیاء، جد الانبیاء ابراہیم کا بھی ذکر کیا، موسیٰ کا، عیسیٰ کا، زکریا کا، داؤد کا، سب کا ذکر کرنے کے بعد فرماتا ہے شرک کے قریب نہیں جانا۔ اگر اللہ کے ساتھ ملاوٹ کی کسی چیز کی، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا وَلَقَدْ سید الانبیاء کو اللہ رب العزت
وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، یہ ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اے نبی تم سے پہلے انبیاء کو بھی ہم نے یہ بات بتا دی تھی، کیا؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اور اگر تم شرک کرو گے تو تمہارے اعمال کو ضائع کر دو، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یہ بڑا خسارے کا سودا ہے۔ اس لیے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اور دوسری چیز سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب اور آپ کی تعظیم کرنا۔ ذرا سا بھی دل میں سید الانبیاء ضمناً بات، وہ گزشتہ دنوں کسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے دعا مانگی، دعا میں کہا ہے اللہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کا وسیلہ ہماری دعا کو قبول فرما۔ تو وہ ایک صاحب جب مجلس ختم ہوئی تو کہنے لگے حافظ صاحب یہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ دے سکتے ہیں؟ میں نے کہا کیوں نہیں دے سکتے؟ وہ اس بات پہ اڑ گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا وسیلہ نہیں دے سکتے، اور میں نے کہا سید الانبیاء کی ذات کا وسیلہ نہیں دینا تو پھر کس کا وسیلہ دینا ہے؟ وہ کہتا ہے دلیل، میں نے کہا مجھے دلیل چاہیے ہی نہیں اس بات پہ، میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ دیتا ہوں، اگر تو نے نہیں دینا تو تو نہ دے۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو اپنے اعمال سے، اپنی دعاؤں سے نکال دو تو پلے کیا بچے گا تمہارے؟ تو اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھا کرو، اور پھر واتقوا اللہ، ان اللہ سے ڈرتے رہو۔ اور دوسری جگہ پہ فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آوازوں سے اپنی آواز کو اونچا نہ کرو، ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم، اس طرح نہ بات کرو جس طرح میں اور آپ ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں۔ جب بارگاہ رسالت میں جاؤ تو اب جو اہل علم ہیں وہ لکھتے ہیں جس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں تم ادب کرتے تھے، جب بارگاہ رسالت میں جاؤ تو اسی خاموشی اور اسی ادب کے ساتھ پیش ہو۔ یہ نہ ہو کہ تمہارے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، صبح سے لے کر شام تک نیکیاں کرتے رہے ہو اور ایک بارگاہ رسالت میں گستاخی یا ایک نہ چاہتے ہوئے بھی کوئی غلطی ہوگی، ان تحبط اعمالکم، سارے کے سارے اعمال، اور پھر اللہ نے فرمایا وانتم لا تشعرون، اور یہ ایسی بات ہے اللہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلنے دے گا، تمہارے سارے کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اور پھر تیسری بات اپنی نیکیوں کو بچانے کے لیے جو بڑی اہمیت کی حامل ہے وہ یہ ہے کہ احکام شریعت سے ناگواری نہیں انسان کو ہونی چاہیے، احکام شریعت سے محبت، ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ، اللہ رب العزت نے جو احکامات دیے ہیں نا ان پہ کراہت کا اظہار نہ کرو، یہ نہ کہو کہ یہ بڑا مشکل ہے، ممکن نہیں ہے اس پہ عمل کرنا۔ اب یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اب ہوا یہ کہ ہم کوئی دو آدمی ناراض تھے، ایک کے پاس گئے اس کی صلح کے لیے، صلح کے لیے بات چیت کی تو ایک بندہ بیچ سے بولا، کہتا ہے یار آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو 3 دن سے زیادہ انسان کو ناراض نہیں رہنا چاہیے۔ تو وہ آگے سے بندہ کہتا ہے ایک نازیبا لفظ استعمال کر کے کہ وہ کون ہے جو آج کی اس حدیث پہ عمل کرتا ہے، وہ کوئی کرے یا نہ کرے، تمہارے پاس سید الانبیاء کا پیغام پہنچا ہے، تم عمل کرنے کی کوشش کرو۔ اب بات سمجھ میں آئی، اللہ نے فرمایا ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ، اللہ نے جو احکامات تمہیں دیے ہیں اس پہ کراہت کا اظہار نہ کرو۔ جیسے کہا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 دن سے زیادہ ناراض نہ رہو، تو وہ کراہت کا اظہار کرتا ہے، کیسے اس پہ عمل ممکن ہے؟ اللہ فرماتا ہے تمہارا کیا انجام ہے؟ فاحبط اعمالکم، تمہارے سارے کے سارے اعمال کو ضائع کر کے۔ اب ایک دن وہ کسی درس میں ہم سن رہے تھے، کہا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت ساری کی ساری تمہاری عبادت کو تمہارے منہ پہ دے مارے گا۔ اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ یہ اسی طرح ممکن ہے کہ تم نے اپنے اعمال کو ضائع ہونے سے بچایا نہیں ہے، ایسی باتیں کہہ دی، ایسے کفریہ کلمات کہہ دیے کہ اللہ رب العزت نے تمہارے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول نہیں فرمایا۔ جیسے وہ قرآن کریم نے فرمایا نا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا ہم تمہیں مطلع نہ کریں کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے؟ انسان گمان یہ کرتا ہے کہ میں بڑا نیک ہوں،
میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں صدقات بھی عطا کرتا ہوں، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، لیکن اللہ فرماتا ہے اس کے سارے اعمال کو. اور پھر چوتھی چیز جو تم نے کرنی ہے وہ احسان نہیں جتلانا. قرآن نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى. آپ کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہو تو اسے گنو نہیں کہ میں نے یہ بھی کیا، میں نے یہ بھی کیا. فرمایا اپنے صدقات کو باطل نہ کرو. قرآن کریم نے جس لفظ کا ذکر کیا وہ باطل ہے. ایسے نہیں وہ کہا کہ تمہارے اعمال تولنے کے قابل تو دور کی بات ہے، اس لسٹ میں، اس فہرست میں بھی ہم شامل نہیں کریں گے. جیسے فحبط عنہم اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، کہ تمہارے اعمال اس قابل بھی نہیں ہے کہ اس کو تولنے والی لسٹ میں شامل کیا جائے. تو یہاں پہ قرآن کریم نے فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، اپنے صدقات کو باطل نہ کرو احسان کے ساتھ اور ایذا دے کر. آج ہمارے معاشرے میں یا ہم میں کئی اللہ ماشاءاللہ نیک احباب بھی ہیں، نیک لوگ بھی ہیں. جب کسی کے ساتھ ہم نیکی کرتے ہیں تو یقین کیجئے اس کو اپنے تلوے چاٹنے پہ مجبور کر دیتے ہیں اکثر و بیشتر. اور پھر کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ، جیسے ہم ریاکاری جس کو کہتے ہیں، دکھاوے کی نیکیاں کرتے ہیں. دکھاوے کی نیکیوں سے بچو، اور اگر تم دکھاوے کی نیکیاں کرو گے تو وہ حدیث میں آتا ہے نا قیامت کے دن اللہ رب العزت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک شہید کو لایا جائے گا، ایک عالم کو لایا جائے گا، قاری کو لایا جائے گا، کہ اللہ اس کو اپنی نعمت دکھائے گا. نعمت دکھانے کے بعد کہے گا کہ تو نے اس نعمت کو پانے کے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا اے اللہ میں تیری بارگاہ میں شہید ہو گیا. تو اللہ فرمائے گا تو اس لیے نہیں شہید ہوا کہ تو میرے انعام کو پالے، تو اس لیے شہید ہوا کہ لوگ تجھے شہید کہیں. ایک تلاوت کرنے والے کو تو نے میری نعمت کو پانے کے لیے کیا کہ اس نے کہا یا اللہ میں نے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، میں نے تیرا فرمان سنا، سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے. میں لوگوں کو پڑھاتا رہا، قرات سکھاتا رہا. اللہ کہے گا اس لیے نہیں، اس لیے تو نے کیا کہ تجھے لوگ قاری کہیں. اسی طرح ہر طرح کے عمل کرنے والوں کو بارگاہ خداوندی میں پیش کیا جائے گا. وہ اللہ کی نعمت دیکھ کے کہے گا یہ نعمت پانے کے لیے میں نے کیا. اللہ کہے گا دنیا کے لیے تو نے یہ کیا. اس لیے ہم جتنے بھی اعمال کرتے ہیں من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها، اللہ فرماتے ہیں نا جو خواہش رکھتا ہے یرید الحیات الدنیا وزینتها، دنیا اور اس کی زینت کے لیے جو کوشش کرتا ہے نوفی الیہم اعمالہم، ہم اسے پورے کا پورا اجر عطا کر دیں گے دنیا میں بھی. اور پھر فرمایا اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ، آخرت میں پھر کوئی حصہ نہیں ہے. اب ہم نے یہ شمار کرنا ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم دنیا کے لیے ساری کوشش کر رہے ہیں یا آخرت کے لیے بھی ہمارے اپنے حصے کو بچا کے رکھ رہے ہیں. من کان یرید حرث الآخرہ، آئے اور جو آخرت کے لیے کوشش کرتا ہے اللہ فرماتا ہے نزد لہ فی حرث، ہم اس کے حصے میں اضافہ کر دیں گے، اسے اور برکتیں عطا کریں گے. ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا، اور جو دنیا کی کوشش کرتا ہے دنیا میں اسے عطا کر دیں گے. وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اور آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. اس لیے دوستو جو بھی نیک اعمال کرو کوشش کرو کہ ان نیک اعمال کو بچا کے رکھو. جب بارگاہ خداوندی میں پیش ہو تو یہ نہ ہو کہ تمہارے سارے کے سارے اعمال کسی اور کے حصے میں آ جائے. دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سنتے اللہ فرمائے.